بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہے۔ ایک عالمی رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان اگلے 10 سال میں 5 ڈیم نہیں بناتا تو آگے ہونے والی گلوبل وارمنگ اور گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے سارا ملک ڈوب جائے گا۔ یاد رہے کہ دنیا کے 5 بڑے گلیشیئرز میں سے 4 خود پاکستان میں ہی ہیں، اور ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس پانی سٹوریج کیپیسٹی صرف 30 دن، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی سٹوریج کیپیسٹی 480 دن ہے۔ اگر کبھی بھی آبی قلت پیدا ہوتی ہے تو بھارت 480 دن تک ملک بھر کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان صرف 30 دن تک۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ اگر آج کالا باغ ڈیم موجود ہوتا تو خبریں کیا ہوتی؟ بالکل اس طرح خبریں ہوتی کہ تربیلا ڈیم مکمل بھر چکا ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم میں ابھی 23 فٹ پانی کی گنجائش باقی ہے۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اگر جغرافیائی لحاظ سے بات کی جائے تو دریائے سوات جو کہ کلام سے نکلتا ہے، جبکہ دریائے کابل افغانستان سے۔ یہ دونوں دریا سارا سال بہتے رہتے ہیں اور اٹک کے قریب پہنچ کر دونوں دریائے سندھ میں جا ملتے ہیں۔ اٹک سے کالا باغ تک پانی کا ذخیرہ کرنے کی کوئی جگہ موجود نہیں۔ کالا باغ ڈیم سائٹ ایک قدرتی بنا بنایا ڈیم ہے۔ اس کے دونوں اطراف بلند و بالا پہاڑ ہیں، اس لیے اس پر کم لاگت آنی ہے اور صرف 4 برس کی قلیل مدت میں یہ مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیم کالا باغ ضلع میاں والی سے چند کلومیٹر اوپر پیر پکائی کے مقام پر بنتا ہے۔ اگر اس پر بات کی جائے تو 1953 میں ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان میں ڈیم بنانے کے حوالے سے آئی، جس نے تربیلا اور کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ حکومت کو دی۔ انہوں نے ڈیم کے لیے سب سے موزوں مقام کالا باغ ڈیم کی موجودہ سائٹ بتائی۔ اس کے بعد وابڈا نے پاکستانی اور بیرونی ممالک کے ماہرین پر مشتمل کمیٹی بنائی، جس نے کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کر کے صوبوں میں پیش کر دی، جس پر کسی بھی صوبے کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، مگر ایوب خان کے دور میں کالا باغ ڈیم پر تربیلا ڈیم کو فوقیت دی گئی۔ اس طرح یہ معاملہ کچھ کھٹائی میں پڑ گیا۔ 1984 میں ضیاء الحق کے دور میں کالا باغ ڈیم کا کام دوبارہ سے شروع کیا گیا۔ ایک برطانوی کمپنی آئی جس نے اس کے اوپر ورکنگ کی، اور اس نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ جب پہلے سیلاب آیا تھا 1929 میں تو کیا ہوا تھا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ نوشہرہ اور مردان جو ہیں وہ پوری طرح ڈوب گئے تھے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں نے اس گھروں کے اوپر نشانات لگانا شروع کر دیے جہاں تک کہ یہ ایریا ڈوب گیا تھا، وہ بھی 1929 میں۔ چونکہ اس وقت ANP ضیاء الحق کے شدید خلاف تھے، تو ان لوگوں نے اس بات کی افواہ اڑانا شروع کر دی کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ کا شہر پورا کا پورا پانی میں ڈوب جائے گا، اور یہ گورے اسی سلسلے میں نشان لگا رہے ہیں کہ اتنے تک ڈوب جائے گا۔ مخالفت یہاں سے شروع ہو گئی، یوں کالا باغ ڈیم التوا میں پڑ گیا۔ 1991 میں پھر پانی کی تقسیم کے ایک معاہدے میں تمام وزراء کو اپنی ثوابدید پر نمائندہ وزیر کا منتخب کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس صورت میں پانی کی تقسیم کے اس معاہدے کے مشترکہ مفادات کونسل نے اپنے 21 مارچ 1991 کے اجلاس میں باقاعدہ منظوری دی تھی۔ چونکہ اس وقت تمام تر لوگ اس ڈیم کے لیے بالکل مطمئن تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ڈیم کے بننے سے تمام تر صوبوں کو نہایت فائدہ ہوگا، اور اس ڈیم کے بننے سے سب سے اچھا فائدہ یہی ہوگا کہ تمام تر زمینیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ زیر کاشت آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا، مگر وہی اعتراض کرنے والوں نے اسی بات پہ اعتراض رکھا کہ نوشہرہ، ثوابی، پبی اور جاگیرہ کا علاقہ پورے کا پورا ڈوب جائے گا، اور اس کے ثبوت کے لیے وہ وہی ضیاء الحق کے دور میں مکانات پر لگے ہوئے نشانات کا پروپیگنڈا کرتے رہے، اور اس پروپیگنڈے کو اس قدر پھیلا دیا گیا کہ کوئی بھی سچ سننے کے بالکل اہل ہی نہیں رہا، اور یہی کوشش کرتا رہا کہ جو کچھ یہ ANP والے ان کو بتا رہے ہیں وہی بالکل درست ہے۔ بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کالا باغ ڈیم نوشہرہ سے 130 کلومیٹر دور اور نشیب میں ہے۔ اگر یہ ڈیم بھر بھی جاتا ہے تب بھی نوشہرہ اس سے 60 فٹ اونچائی پر رہے گا۔
لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف سندھی قوم پرستوں نے بھی پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا کہ اگر یہ ڈیم بن جائے گا تو سندھ کو پانی نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے وہاں کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی، لیکن اس کا بھی ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا، یہ صرف افواہیں تھیں۔ انہی افواہوں کی وجہ سے اب تک یہ کالا باغ ڈیم بن نہیں سکا۔